السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ولاگ کے اندر آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم میں ہوں گے۔ آج دیکھیں ماشاء اللہ جی، میں گاؤں میں موجود ہوں اور گاؤں کی خوبصورت سی صبح ہے، اور ماشاء اللہ کیا ہی خوبصورت ماحول ہے، ہر طرف خاموشی، اور بس ہے تو وہ صرف چڑیوں کی چنچناہٹ، پرندوں کی چنچناہٹ، اور ماشاء اللہ کیا ہی خوبصورت صبح ہے۔ اس طرف سے بادل ہیں ہلکے ہلکے، میں آپ کو وہ بھی تھوڑا دکھا دیتا ہوں۔ یہ آج اس طرف سے جو نا وہ بادل ہیں، ابھی تک سورج ویسے تو نکلا ہوا ہے لیکن ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا، کیونکہ جو نا وہ بادل ہے۔ اور جی دعا کریں، جو نا بارشوں کی بہت ضرورت ہے، بارشوں کی جو نا وہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں بہت متاثر ہیں۔ اب ماشاء اللہ ایک تو موسم بھی بہت زبردست ہے، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو تھوڑا جو ہے وہ کھیتوں کا وزٹ کرایا جائے۔ یہ ماشاء اللہ سارے کھیت ہیں، اور ابھی یہاں سے گندم اٹھائی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سب کھیتوں میں گندم تھی، اور نیچے میرے خیال سے یہاں میرے خیال سے مونگ پھلی لگی ہے، یا نیچے کھیتوں میں مونگ پھلی لگی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ماشاء اللہ جو نا وہ آج ویسے ہوا اچھی ہے، ویسے گرمی بہت زیادہ ہے، بس دعا کریں اللہ خیریت کی بارش دے۔ ابھی ہلکے ہلکے بادل تو ہیں، بس دعا کریں جو نا وہ آج اچھی بارش ہو جائے۔ بارش کی بہت زیادہ ضرورت ہے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اب تو برداشت سے بھی کام باہر ہے۔ میرے خیال سے نیچے کھیتوں میں مونگ پھلی لگی ہے، لیکن شاید ابھی تک جو ہے نا وہ نکلی نہیں ہے، کیونکہ بارش بالکل نہیں ہے، تو بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہاں مونگ پھلی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے اور اتنی تپش ہے کہ اب فصل میرے خیال سے دیکھو نا، یہاں مونگ پھلی کے کھیت ہے، اور یہاں ابھی تک مونگ پھلی کا ایک کہیں مجھے تو ایک پودا بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ سامنے گاؤں کی ایک خوبصورت سی مسجد ہے، اور یہ جو ہے نا وہ مین روڈ ہے، یہاں آگے مین گاؤں ہے، اور اس طرف بھی آگے، کیونکہ یہ جو جس گاؤں میں فی الحال ہوں، میرا سسرالی گاؤں جو ہے، یہ تقریباً یہ سمجھے کہ ہماری جو تحصیل ہے، تحصیل تلگنگ، اس کا میرے خیال سے دوسرا بڑا گاؤں ہے۔ یہ ہے، یہ ادھر مین جو ہے نا وہ جو ہمارا گاؤں کی مین آبادی ہے وہ اس طرف ہے۔ یہ آپ ٹاور بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل شہر کے ساتھ ہی ہے، اور اس طرف بھی آگے اچھی خاصی آبادی ہے، بہت ساری، کیونکہ یہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ گاؤں تحصیل تلگنگ میں اس کا دوسرا نمبر ہے، یعنی آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے میرا بہت بڑا گاؤں ہے۔ سب سے جو ہے نا وہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا جو گاؤں ہے وہ ہے تھوا، جہاں سے تھوا ہے، کبھی انشاءاللہ تھوا کبھی چکر آپ کو لگائیں گے، تھوا میں بہت بڑا ڈیپ ہے، اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ وزٹ کرائیں گے، سیر کرائیں گے۔ وہ تھوا ہے، پہلے نمبر تھوا، اور دوسرا نمبر یہ دھولر گاؤں جو ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے آبادی اور رقبے کے لحاظ سے، اس لیے اس کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو اگر یہ گاؤں اگر گھمانا چاہوں نا، تو شاید میں نہ گھما پاؤں، اس لیے کہ رقبہ اس کا بہت زیادہ ہے، اب بہت ساری ایسی آبادی ہے جو میں بھی نہیں جانتا۔ دیکھو نا جی، دیہاتوں کی خوبصورتی یہی ہے، اب یہ ایک گھر ہے، اس کے علاوہ وہ دو تین گھر ادھر ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ادھر یعنی دور دور گھر ہے، ہر بندہ اپنی کھیتوں میں، یہ ساری زمین جو ہے نا وہ اپنی ان کی زمین ہے، اور اپنی زمینوں کے اندر جو ہے نا وہ کھلے ماشاءاللہ ایریے میں رہ رہے ہیں۔ گاؤں کی یہی خوبصورتی ہے، اور یہاں صبح ہے ماشاءاللہ، اور دھیمی دھیمی یہ دیکھیں آپ، ہوا بھی چل رہی ہے، اور فی الحال تو ماشاءاللہ موسم، اور ویسے بھی نا ہمارے گاؤں کی خصوصیت ہے
ہمارے گاؤں کی صبح جو ہے بلکہ رات جو ہے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے. دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ برداشت سے بھی کام باہر ہوتی ہے. لیکن یہ کہ رات ہمارے گاؤں کی ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ ایک ہمارے گاؤں کی خصوصیت سمجھے کہ رات بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. اب بھی سچی پوچھو میں اتنا سکون آ رہا ہے نا کیونکہ دھیمی دھیمی ہوا چل رہی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. یہاں وہ ایک بہت بڑا ڈھیر تھا بھوسے کا، وہ میں نے بھی دیکھا تو وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ گائے بھینسیں بہت زیادہ ہیں. تو اب شاید ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے. اب وہ ختم ہوگا تو پھر یہ ہوگا انشاءاللہ. پھر بھی اگلی جو ہے وہ سیزن آ جائے گا گندم کا، پھر اچھا خاصا بھوسا آ جائے گا. یہ سامنے جو کچھ درخت لگائے ہوئے ہیں، میں نے کہا چلو صبح صبح کا وقت ہے تو صبح صبح میں آپ کو تھوڑا وزٹ کرا دیتے ہیں. یہ جو مرغیاں، یہ دیکھو نا جی بچوں والی مرغیاں، ایک یہ پھر رہی ہے اور ایک یہ پھر رہی ہے. یہ دیکھو کچھ تین چار پانچ بچے اس کے ہیں. یہ جی انار کا ہے اور میرے خیال سے وہ فالسا ہے میرے خیال سے. اب مجھے صحیح پتہ تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ فالسا ہے. اور جی اس گاؤں کی خصوصیت بھی ہے کہ اس گاؤں کا جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں اینٹ نہیں لگی ہوئی یا بلاک نہیں لگا ہوا بلکہ پتھر لگا ہوا ہے. تو اس گاؤں کی خصوصیت بھی ہے کہ یہاں کا جو پتھر ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اب ہمارے جہاں علاقہ ہے وہاں کا جو پتھر ہے یعنی وہ ڈھیلا ہے اور نرم ہے، یعنی اتنی مضبوطی نہیں ہے. لیکن یہاں کے جو نا وہ پتھر میں بہت زیادہ مضبوطی ہے. یہ دیکھیں یہ برآمدہ جو ہے وہ سارا اسی پتھروں کا بنا ہوا ہے. میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں وہ پتھر. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں یہ سارا پتھر لگا ہوا ہے لیکن ہے بڑا مضبوط. یہ دیکھیں جی بڑا گور گور کے مجھے دیکھ رہا ہے. جی میں نے آج ایسے سوچا، میں نے کہا کیوں نہ گاؤں کی صبح آپ کو دکھائی جائے، تو اس لیے میں نے کہا چلو کچھ تھوڑا سا ولاگ بنا لیتے ہیں. آپ کو گاؤں کی جو ہے وہ تھوڑی روٹین دکھاتے ہیں، گاؤں کی خوبصورتی. اور جی یقیناً آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. جس سے میں نے آپ کو جو نا کوشش کی ہے کہ گاؤں کی خوبصورت صبح، ابھی بھی ماشاءاللہ سورج جو ہے نا وہ نہیں نکلا اور یہ ادھر سے بادل ہیں. بس امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور بارش دے گا. یہاں سے اس طرف بالکل بادل ہیں. ابھی تک سورج ویسے ٹائم سورج کے نکلنے کا ہو گیا اور نکلا بھی ہوا ہے لیکن بادلوں کی وجہ سے جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. انشاءاللہ بس آپ دعا بھی کریں کہ اگلے ولاگ میں آپ کو خوشخبری دوں کہ بارش ہو گئی ہے. بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم مل کے سارے دعا کریں گے جہاں جہاں بھی بارشوں کی ضرورت ہے اللہ تعالی وہاں خیریت کی عافیت کی بارش دے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ مل کر دعا کریں گے. تو اللہ سے امید ہے کہ یہ ہمارا چھوٹا سا ولاگ آپ کو، جس میں نے آپ کو جو ہے وہ گاؤں کی صبح دکھائی، پسند آیا ہوگا. اگر پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں خوبصورت اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.